گزشتہ سال سر اسٹارٹ اپ نے ایک پوسٹ لگائی اور وہ پوسٹ یہ تھی کہ پاکستان میں 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار ہیں. اب پرابلم یہ ہے کیونکہ ملک ایک بہت بڑے چیلنج پولیٹیکل ایک کرائسس سے گزر رہا ہے, ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے, اور سسٹم کو گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان ہے کیونکہ اسٹیٹ کی وجہ سے نوکریاں نہیں مل رہی. کویشچن یہ ہے سر میرا کہ ایک ایسا سسٹم جس میں میٹرک کا بچہ بنی بنائی پریکٹیکل کی کاپی لیتا ہے, انٹرمیڈیٹ میں پریکٹیکل کے نمبر لگواتا ہے, رکشے کے پیچھے اشتہار دیکھتا ہے اسائنمنٹ ہم سے بنوائیں, لیبز ویران ہیں سر, آپ کی لائبریریز میں ماں سوائے کمپٹیشن ایگزامز کے لیے بچے جاتے ہی نہیں ہیں, اس کی تیاری کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. یہ اس پورے ملک کی ریسرچ, انوویشن, کچھ نیا انوینٹ ہونا, کوئی نیا فلسفہ, کوئی نئی شاعری, کوئی نیا میوزک, یہ کیوں نہیں ہم پروڈیوس کر پا رہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سو کنٹینیوئنگ جی, دیکھیے آپ ہائر ایجوکیشن, ریسرچ, انوویٹیو تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ کو الگ الگ ڈبوں میں نہیں ڈال سکتے ہیں سر. ان کا تعلق ساروں کا جڑا ہوا ہے ہماری زندگی کے ساتھ, اور جس طرح ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو ہم صبح اٹھ کے خبریں سنتے ہیں, جو شام کو خبریں نظر آتی ہیں, ان تمام کا تعلق ہے. سوسائٹی جس طرح پروگریس کرتی ہے اسی کی عکاسی ہوتی ہے کہ پھر ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں. اگر آپ انالیٹیکل تھنکنگ یا کریٹیکل تھنکنگ کی بات کریں تو جب سے میرے خیال میں انسان نے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے یہ سوالات یہی رہے ہیں اور جستجو یہی رہی ہے علم کی اور پڑھنے کی اور ریسرچ کی کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کریں. مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کریٹیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں تو سوال مشکل اٹھتے ہیں, اور اگر ان مشکل سوالات کا جواب بچگانہ دیا جائے تو اس کے بعد پھر آپ میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے اور ایک اضطراب ہوتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ میں کیا سن رہا ہوں. اسی کو گھٹانے کے لیے اسکولوں سے لے کے یونیورسٹی تک جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ دماغ کو تنگ کیا جائے, دماغ کو بند کیا جائے, جبکہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اور جس کی سوچ میں کوئی قید نہیں ہوتی ہے, اس کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اس کی جب سوچ میں اڑان ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر وہ تمام اے آئی کے جتنے لمٹس ہیں ان کو کراس کرتی ہے. لیکن اس سوچ کو بنانے میں اور اس سوچ کو اڑانے میں نہ صرف استاد کا کردار ہوتا ہے بلکہ تمام سوسائٹی کا کردار ہوتا ہے. جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے, پاکستان میں بہت زبردست بہترین غضب کی ریسرچ ہو رہی ہے. ہمارے پاس یہیں پہ ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں, مٹیریلز انجینئر ہیں, انہوں نے آرٹیفیشل بونز کے اوپر فار ایگزامپل کام کیے. اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر کیسر سے بات کریں, ہر ایک شخص پاکستان میں بہترین ریسرچ کی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہے, لیکن اس ایگزامپل کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے, جو پریکٹس ہوتی ہے, اس کے لیے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت موجود نہیں. تو اس لیے بادلِ ناخواستہ آپ کو دنیا کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک تضاد ہوتا ہے, یا تو آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ پہ کام کریں یا پھر آپ اپلیکیشنز پہ کام کریں. تو ریسرچ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے, لیکن جو کریٹیکل پرابلمز ہیں اس کی انالیسس کے لیے all of society, all of us are responsible.